میں جو جمع ہوئے تھے وہ تھے. اور اب ان کو پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ حقیقی اسلام کو پیش کرنے کے لیے کیے کہ دیکھو ان کو دیکھتے جانا تم تک اسلام پہنچ جائے گا. شب عاشور آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان نہیں لیا بلکہ آئندہ کی نسلوں کو حقیقی اسلام بتایا. چراغ بھول کر کے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے تھے، نہیں، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ چراغ بھول ہو جائیں تب بھی یہی ہے، چراغ روشن ہو تب بھی یہی ہے. یہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچان چکے ہیں. لہذا جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، اگر ہم کو 1000 مرتبہ آپ کی میت میں شہادت ملے، ہم کو قتل کر دیا جائے اور ہمارے جنازے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس میں آگ لگا دی جائے اور راکھ کو منتشر کر دیا جائے، لیکن جب بھی حیات ملے گی، زندگی ملے گی، تو ہم آپ کے ساتھ رہ کر قتل ہونے کو ترجیح دیں گے بنسبت اس حیات کے جو آپ سے ہٹ کر ہو. یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، رکیے، کون ان سے ہٹ کر کون سی حیات ہے؟ ان سے ہٹ کر وہ حیات نہیں ہے جو جہنم ہو. تب تو ہم اور آپ بھی غلطی سے فیصلہ کر لیں گے بھائی ادھر جنت ہے وہاں جہنم ہے. نا، امام سے ہٹ کر بھی اصحاب کربلا کو جنت مل رہی تھی. توجہ کیجیے گا، ان کا سابقہ ایسا روشن تھا جو جنت کے مالک ہو چکے تھے. یہ تبھی امام حسین نے فرمایا ہے کہ تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں، تم چلے جاؤ. یہ جملے ہیں امام کے شب عاشور، ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں کہ تم جاؤ، تم چلے جاؤ. پھر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے ہٹ کر مجھے حیات نہیں چاہیے، وہ حیات ہے جس میں جنت کی تضمین ہے. لہذا کربلا کے ان اصحاب نے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی معرفت کو، اپنی شناخت کو اس منزل تک پہنچا دیا تھا. اے حسین، ہم آپ کو محبت جنت کی لالچ میں نہیں چاہتے. اے ولی زمان، ہم آپ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہم اس لیے آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کے دشمنوں سے اس لیے نفرت نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نہیں، بلکہ آپ لائق محبت ہیں. اگر دل کسی کو سپرد کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں. اور پھر اگر آپ یہ ساری آپ نے گفتگو سن لی اور اس کے بعد ایک ایک فرد کو اٹھائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ ایک قبیلے کے لیے ہیں، ایک خاندان کے لیے ہیں، ایک قوم کے لیے ہیں، ایک مسلک کے لیے ہیں، الگ مسلک کے ہیں، الگ ادیان کے ہیں، الگ رنگ رو کے ہیں، الگ قبیلوں کے ہیں. کیوں؟ اسلام سب کے لیے آیا ہے، لہذا امام حسین کو سب کو جمع کرنا ہے اور سب کے لیے نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ پیش کرنا ہے. لہذا حبش کے غلاموں کے لیے بھی تو کوئی نمونہ ہو، قبیلوں کے سرداروں کے لیے تو کوئی نمونہ ہو، جو مسلکی اختلاف رکھتا ہو وہ بھی تو آئے کوئی نمونہ بن کر کے، جس کو ہم بتائیں یہ ہے حقیقی مسلمان، اس نے ہے، یہ ہے جو جس کے ذریعے سے آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں. زہیر قین وہب قلبی ہیں جو ابھی تک دوسرے دین پر تھے لیکن ادھر آ گئے، اب یہ حقیقی مسلمان بن چکے ہیں. اب سنوں کی قید نہیں ہے، 18 برس کا ہو، 13 برس کا ہو، 75 برس کا ہو، سنوں کا معاملہ نہیں ہے، شناخت اور معرفت کا معاملہ اپنے زمانے کے ولی کی ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلی اللہ علیہ لہذا آپ دیکھیں کربلا والوں نے اپنی شناخت و معرفت کو کہاں پہ پہنچایا. جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، روح جسم سے نکلنے والی ہے. جناب حبیب ابن مظاہر سرخانے آئے میں ہیں. ابھی پوچھتے کیا کہ مسلم اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ کوئی وصیت فرمائیے. عام طور سے وصیت کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ آخری ٹائم ہے، جو کچھ تھا وہ یہ قربان کر چکے.